کوئی ملک میں جب بھی کوئی سیاسی یا غیر سیاسی قوت اپنے اپنے منصب پر فائز ہوتے ہیں تو پھر ان میں سے کسی کا بھی دل نہیں چاہتا کہ وہ مدت پوری ہونے پر اپنے جمہوریت کا 5 سال مکمل ہونے پر خاموشی سے گھر چلے جائیں، نئے الیکشن کا انتظار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کی سیاست جب سے دیکھ رہے ہیں ہم نے تو صرف سیاسی مار دھار ہی دیکھی ہے۔ ساری باتیں ایک طرف رکھتے ہیں کہ کون سی سیاسی جماعت ٹھیک ہے، کون سی نہیں ٹھیک، کون سی مقبول ترین ہے، کون سی مقبول ترین نہیں ہے، کون سی سیاسی جماعت عوامی مینڈیٹ کا حق رکھتی ہے، کون سی نہیں۔ لیکن اتنی بات ضرور کریں گے کہ یہ جو سیاسی مار دھاڑ ہے یہ پاکستان میں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ہمیشہ دل میں ایک اچھی امید رکھے ہوئے ہم یہی دعا مانگتے رہے کہ شاید پاکستان کے اچھے دن آئیں گے، پاکستان میں کم از کم جو سیاسی انتشار ہے وہ ختم ہوگا، ایک دن ضرور پاکستان اقوام عالم کے صف اول کے ممالک میں شامل ہوگا۔ لیکن جس طرح سے ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان میں سیاسی ماردہ دیکھی ہے ویسے ہی ہم بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی تو ایسی رکاوٹ ہے، کوئی تو ایسا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں سیاسی مار دھاڑ جو ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ عوامی فیصلے کسی ملک پر اگر نافذ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر عوام کی خواہشات، توقعات، جذبات اور فیصلوں کا احترام نہیں کیا جاتا۔ وہ لوگ جو فیصلے نافذ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو اقتدار میں ہوتے ہیں، ان کا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی عوام کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، ان کی عوام کو کس طریقے سے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے، ان کی عوام کی دکھتی رگ پر ہاتھ کیسے رکھنا ہے، ان کی عوام کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ طاقت کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے سیاسی اور غیر سیاسی قوتوں کو یہ بات بھی بہت اچھی طرح پتہ ہوتی ہے کہ اس ملک کی جو عوام ہے وہ کس حد تک سیاست پہ دلچسپی رکھتی ہے۔ اس ملک کی عوام کو، اس ملک کے لوگوں کو بس 2 روپے کم اور 2 روپے زیادہ سستی روٹی، مہنگا پیٹرول، سستا پیٹرول کے پیچھے لگائی رکھو، اسی میں الجھائی رکھو اور اپنی حکومت قائم کیے رکھو۔ پاکستان میں سیاسی انتشار کی صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ یہی ہے کہ کوئی ملک میں جب بھی کوئی سیاسی یا غیر سیاسی قوت اپنے اپنے منصب پر فائز ہوتے ہیں تو پھر ان میں سے کسی کا بھی دل نہیں چاہتا کہ وہ مدت پوری ہونے پر اپنے جمہوریت کا 5 سال مکمل ہونے پر خاموشی سے گھر چلے جائیں، نئے الیکشن کا انتظار کریں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمیشہ منفی حربے اپنا کر، ہمیشہ اپنی دماغی چالیں چلا کر ہر وہ غیر آئینی قدم اختیار کرنا ہے کہ حد تک یہ سیاسی و غیر سیاسی قوتیں جا سکتی ہیں، صرف اس مقصد کے لیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے منصب کے ساتھ چمٹے رہیں اور اسی طریقے سے حکومت کرتے رہیں۔ اپنے منصب سے ہٹنے کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا وہ جب تک آخری سانس ان کی زندگیوں میں ہے۔ میں تو یہی بات سمجھ پایا، اپنے ذاتی مفادات، طاقت و دولت کی ہوس نے صرف اس ملک میں سیاسی انتشار قائم کیا۔ اس ملک کے ایک عام پاکستانی شہری کا جو مستقبل ہے وہ داؤ پہ لگایا۔ وہیں پر یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ جو عام پاکستانی شہری ہیں ان میں بھی اتحاد نظر نہ آیا، وہ بھی اپنی سوچ لے کے بیٹھا رہا۔ اگر کسی ملک کے شہری یہی خواہی رکھتے ہیں کسی بھی کرپٹ سیاستدان سے، کسی بھی دورے حکومت چاہے آمریت کا ہو یا جمہوریت کا ہو، اگر سستی روٹی ملتے رہے تو سب ٹھیک ہے۔ ملک کے ایک صوبے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ انہی کے صوبے میں ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ کچھ شہریوں کے لیے تو وہی شخص سب سے بڑا رہنما ہے جو سستی روٹی دے گا، جو ان کے ذاتی مفادات پورے کرے گا۔ شکریہ۔